دریائے نیل گواہ ہے کہ ایک دن ایک بے بس سہمی ہوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس کے کنارے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پالنا تھا۔ اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس دریا کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ یہی اس بچے کی زندگی کا واحد آسرا تھا۔ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ ہی رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ بندگی کی معراج تھی جو ایک ماں نے پھر حکم خداوندی پر اپنا بچہ نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اسے اس کے گھر میں شہزادوں کی طرح پالا، جس کے خوف سے اسے ماں نے دریا کے حوالے کیا تھا۔ اسی ماں کی گود اسے محل میں دلائی اور اس ماں جیسی ایک اور محبت کرنے والی ماں بھی دے دی۔ یقین اسی بندگی کا نام ہے۔ انسان بس کوشش کا ذمہ دار ہے۔ نتائج کا بوجھ اگر آپ کو بہت بے چین کرے گا، تب آپ ہر وقت ایک نامعلوم خوف اور بے چینی کا شکار رہیں گے۔ 2019 کے ایک سروے میں دنیا بھر میں 300 ملین سے زیادہ اینزائٹی کے مریض تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس بے چینی اور نامعلوم خوف سے سکون کو واپس لانے کا سب سے بہترین راستہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اپنی کوشش کا دودھ پلاؤ، اور نتائج کے خوف پالنے سے بہتر ہے نتائج کو وقت کے دریا میں مکمل یقین سے ڈال دو۔ اگر آپ کی کوشش مقبول ہوئی تو اللہ رب العزت کو وہ قدرت ہے، وہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کے سب سے ظالم شخص کے سامنے سب سے غریب بندے پر نیکی سے پیش آ سکتا ہے۔ وہ دنیا بھر کے سارے خزانے سامنے رکھ کر بھی وہ اس شخص کو ان خزانوں کے استعمال کے بغیر مار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس چیز کی قدرت نہیں ہے؟ یہ ساری کہانی کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تم محنت کرو اور محنت کرو، بس محنت کرو، اور اس کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ اور اگر تم اللہ پر توکل کرنے والے ہو تو یقین ماننا تمہاری محنت سے زیادہ پھل تمہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کسی کو بھی اس کی محنت سے کم اجر نہیں دیتا بلکہ زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور تمہاری محنت میں تمہاری دل لگی اور تمہاری ڈیڈیکیشن کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار، تو پاکستان پر رحم فرما، تو پاکستان کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما، تو ہماری ذات پر رحم فرما اور تمام دیکھنے والوں کی ذات پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔